الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی کے اہل بیت یعنی گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو. اس سے پہلے چونکہ ازواج مطہرات کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے، میں نے اس آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا پڑھا ہے اور ترجمہ آسان ترجمہ قرآن سے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. دعا فرمائیے اللہ پاک اسی آیت کے ضمن میں کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام رکھتے ہیں. جب سب سے اعلیٰ ہے آپ، تو آپ کی ہر شے ہر چیز بھی اعلیٰ ہے. مکہ المکرمہ کا سفر تھا، مدینہ المنورہ کا بھی. اسی وقت یہ خیال آیا تھا کہ وطن پہنچنے پر پہلا بیان انشاءاللہ اسی سلسلے میں کرنا ہے. چونکہ آنکھوں دیکھا جو حال ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوا کرتا ہے. چونکہ آدمی کے مشاہدے میں وہ چیز آ چکی ہوتی ہے. ہم سب کی 11 مائیں ہیں ام المومنین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں. سب سے پہلی حضرت امی خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو مکہ المکرمہ کے جنت المعلیٰ کی قبرستان میں مدفون ہیں. 9 بیویاں جنت البقیع میں ہے مدینہ المنورہ میں، اور ایک بیوی جن کا نام ہے حضرت سیدہ ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا. سب کہیے رضی اللہ عنہا. یہ مکہ المکرمہ سے 17-18 کلومیٹر کی دوری پر جدہ کے راستے پر مدفون ہے. چونکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سلسلے میں بشارت دی تھی کہ اے میمونہ، تم مکہ میں نہیں مرو گی، تمہارا انتقال مکہ کے باہر ہی ہوگا. لیکن دیکھیے قدرت کا کرشمہ، امی میمونہ رضی اللہ عنہا کا جس مقام پر نکاح ہوا اس کو مقام شریف کہتے ہیں. آج کل دوسرے نام سے وہاں لوگ جانتے ہیں. چونکہ نصر الباری کے اندر جو بخاری شریف کی شرح ہے اس میں اعراب لگایا ہوا ہے شریف، اس لیے میں نے شریف کہا. بہت سے لوگ صرف بھی پڑھتے ہیں
مقام شریف پر نکاح بھی ہوا اور وہیں آپ کا مدفن بھی بنا۔ مکہ المکرمہ میں آپ کی حج سے فراغت ہوئی، شدید بیمار ہوئی تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے مکہ کے باہر لے چلو۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا میرے آقا نے کہا تھا کہ تم مکہ کے باہر مرو گی، یہاں نہ یہاں انتقال ہوا، یہ مدفن بنا رضی اللہ عنہ۔ جب میں حاضری دینے پہنچا اور جس وقت گیٹ پر کھڑا ہوا، اچھا خاصا اس میں دراڑ ہے، 4 انچی کا، ہاتھ میرا اس میں چلا گیا تھا۔ تنے تنہا آپ کا مزار ہے وہاں، اور جیسے ہی گیٹ پکڑا یوں لگ رہا تھا کہ مامتا نے جوش مارا، اللہ کے گھر میں ہوں، منبر رسول پر ہوں، ایک لفظ جیسے کلیجہ کھنچ گیا، اور وہ ماں سوئی ہوئی کہہ رہی تھی کہ بیٹا آ گئے، تو نے آنے میں بڑی دیر کر دی۔ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی۔ پھر میں اللہ پاک سے فریاد کرنے لگا، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا، ایک ڈرائیور نے بتایا تھا، اسی وقت میں حاضری دیا۔ اور جب یہاں پہنچا تو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم کیے، جو میرے پیر بھائی ہیں، کہ کیسی بات لگی۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری سب کہو رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابرین دیوبند میں سے بہت اعلیٰ قسم کی شخصیتیں گزری ہیں، یہ گئے تھے جب امی میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر جب مراتب ہوئے تھے، تو اس وقت ان کے دل میں ایک بات ڈالی گئی تھی الہامی طور پر، چونکہ ہم لوگ ہیں وہ کرامات اولیاء حق، اولیاء کی کرامت حق مانتے ہیں، وسؤال القبر حق والجنت حق والنار حق وغیرہ وغیرہ۔ تو جب آپ مراتب ہوئے تھے تو اس وقت امی جان نے ان سے شکایت کیا تھا کہ لوگ جنت البقیع تو جاتے ہیں، جبکہ وہاں ان ماؤں کے ساتھ تو اور بیٹے بھی دفن ہیں، میں تو اس مقام پر تنہا ہوں، میرے پاس جلدی میرے بیٹے آتے نہیں۔ یہ روحانی سلسلہ ہے، اس لیے ہم سبوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے، کم سے کم ہم لوگوں کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، کہاں ان کا مدفن ہے، کب نکاح ہوا، ان کی خصوصیت کیا تھی، ان کی زندگی کیسی تھی، کم سے کم ان کی بھی سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اللہ سے بہت خوف کھانے والوں میں سے تھیں، بہت بڑی متقیہ تھیں۔ ایک ان کے خادم ہیں ابو رافع، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا کسی عورت کو نہیں دیکھا جتنا یہ نمازوں میں مشغول رہا کرتی تھی۔ اور یہاں دیکھیے 5 وقت کی نماز مشکل ہے، آپ صلہ رحمی بہت کرتی تھی، خدمت خلق آپ کے اندر ایسا جذبہ بھرا ہوا تھا کہ اکثر آپ قرض لے لے کر لوگوں کی خدمت کیا کرتی تھی، مدد کیا کرتی تھی، لونیاں آزاد کرتی تھی۔ بلکہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ وہ تو قمیص تمہارے کام کی تھی، کہا اللہ واسطے میں نے آزاد کیا اسے۔ ایک مرتبہ انہوں نے قرض بہت لے لیا تھا،
لمبی رقم لوگوں کی خدمت کے لیے۔ ایک صاحب پہنچے، کہا امی جان آپ ادا کیسے کریں گے، کہاں سے کریں گے؟ کہا اللہ کی ذات پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے میں نے قرض لیا، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو دینے کا ارادہ رکھتا ہے، نیت رکھتا ہے، اگر اس کے اوپر کچھ قرض ہے اور اس کی موت آ گئی تو ایسے کا قرض اللہ رب العزت چکائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ بس اسی سہارے قرض لینا شروع کر دے، نہیں، امی میمونہ جیسا توکل ہو، امی میمونہ جیسا تقویٰ ہو، امی میمونہ جیسا اللہ سے ڈر اور خوف ہو، تب آپ ایسا کریں۔ 46 روایتیں احادیث کی آپ سے نقل ہے، 7 روایتیں متفق علیہ ہیں جو بخاری و مسلم نے نقل کی ہیں، 5 الگ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں، اور دیگر کتب میں بڑے بڑے اکابرین صحابہ آپ کی خدمت میں آ کے بڑے پیچیدہ مسائل آپ سے حل کیا کرتے تھے، کرایا کرتے تھے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں، آج ہم نے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنا، ان سے پوچھنا، ان سے سیکھنا سب چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ جیسی ہستیاں امی جان کے پاس آ کے مسائل سیکھ رہے، پوچھ رہے، اور ہم نے آپ نے تو ایک چیز جانا، کیا ابا آپ کچھ نہیں جانتی، اماں آپ تو ایک دم نہیں سمجھتی ہیں۔ یہ عام جملے ہو گئے ہیں اس دور میں، عام جملے۔ ایک مرتبہ دیکھا آپ نے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نام سبھی جانتے ہیں، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی بیوی ام فضل، یہ سگی بہن تھی کس کی؟ حضرت امی میمونہ کی رضی اللہ عنہا۔ اس لحاظ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے بانوئی ہوئے۔ ام الفضل کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں جو صاحب تفسیر ہیں۔ تفسیر ہم آپ ایسے ویسے استاد سے اس دور میں پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے جو سیکھی وہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھی۔ ایسا مفسر آپ کا بھانجا ہے۔ ایک مرتبہ ان کا پراگندہ بال اور حال تھا، امی میمونہ رضی اللہ عنہا۔ سیر الصحابہ میں بھی یہ سارے واقعات حالات درج ہیں، طبقات ابن سعد میں بھی ہیں، اور مظاہر حق میں بھی ہیں، اور نصر الباری وغیرہ بہت سی کتابوں کا یہ مطالعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سنیے، چونکہ جب سوانح کسی کی بیان کی جاتی ہے سیرت، تو ایک کتاب میں ملنی بہت مشکل ہوتی ہے، وہ بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ان بکھرے ہوئے مضامین کو سمیٹ کر سوانح بنا کر آپ کے سامنے ترتیب سے پیش کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دیکھا پراگندہ حال، بکھرا ہوا بال، تو پوچھا کہ بیٹا یہ تمہاری حالت کیسی؟ تو کہا خالہ جان میری جو کنیز ہے وہ اس وقت حیض سے ہے، جس کو ہم آپ آج کی زبان میں پیریڈ میں کہتے ہیں، MCI میں پیریڈز چل رہے ہیں، اسی لیے میں نے ان سے کنگھا نہیں کرایا، نہ اپنا بال سنوروایا۔ کہا ایسا تو کہا وہ حیض سے ہے۔ کہا حیض یعنی نجاست ہاتھ میں تھوڑی لگی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ایسی حالت میں ہوا کرتے تھے تو ہماری گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر لیٹتے تھے اور اسی میں قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دیتے تھے۔
تو کہا امی جان خالہ جان مجھے معلوم نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صاحب تفسیر آدمی کو مسئلہ اس طرح معلوم ہوا کرتا تھا، جب بڑوں کے پاس بیٹھیں گے تب نا۔ ایک مرتبہ ان کی کنیز گئی کسی کام سے، حضرت عبداللہ چونکہ بڑے صحابی ہیں اور دیگر واقعات حالات سن لیجئے دو ایک ان کا۔ وقت بھی بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ماشاءاللہ۔ تو کنیز گئی، دیکھا بیوی کا بستر الگ ہے، شوہر کا الگ ہے، تو اس کو کچھ شک ہوا کہ لگتا ہے میاں بیوی میں کچھ انبن ہے کیا، تبھی بستر الگ الگ ہے۔ تو آ کے شکایت کیا اس سے خالہ سے کہ ہم نے دیکھا کہ عبداللہ کا بستر الگ، ان کی بیوی کا الگ، لگتا ہے کچھ انبن ہے کیا، تو بلوا بھیجے۔ تو ہم آپ آج کل مزاج ایسا اکثروں کا ہو گیا ہے، جب دو میں انبن ہوتی ہے تو بڑے مگن ہوتے ہیں۔ یہ شیطانی صفت ہے، یاد رکھیے، جھگڑے سے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپ فتنہ فساد جھگڑا لوگوں کی نا اتفاقی دور کرنے کی کوشش کریں۔ جو اس طرح کرتا ہے اللہ پاک اپنی مدد اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ تو بلا بھیجی، کہا بیٹا کیا وجہ ہے، ہماری کنیز آ کے اس طرح کہہ رہی تھی۔ کہا خالہ جان بات یہ ہے کہ ہماری بیوی پیریڈ سے حیض آیا ہوا ہے۔ تو وہاں بھی سمجھایا ان کو کہ اس طرح سے بستر تو ہمارے تمہارے نبی ہم سے الگ نہیں کرتے تھے، جو ہم اس حالت میں ہوتے تھے۔ کہا مجھے معلوم نہیں تھا، فوراً عمل کرنا شروع کیا۔ یعنی نجاست جہاں لگی ہے اس سے نجاست سے بچنا ہے، اس کے ہاتھ میں تھوڑی نجاست لگی ہے۔ اس طرح سے وہ اصلاح کیا کرتی تھی، اور آج تو ہم اصلاح ہی نہیں لے رہے ہیں، ہم تو کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ دے دے۔ سب سے آخری نکاح ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے کیا مقام شریف میں، یہی سب سے آخری، اور سب سے آخر میں یہ بھی دیکھیے طبقات ابن سعد کی روایت ہے، سب سے آخر میں ان کا انتقال بھی ہوا سب بیویوں سے۔ آپ 3 سال متواتر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں رہے، 3 سال، سن 7 ہجری میں نکاح ہوا، 3 سال متواتر رہے۔ اس کے بعد ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر گئے۔ 3 سالوں میں آپ نے بہت کچھ دینی مسائل سیکھے۔ ایک مرتبہ یاد آ گیا، سنیے، یہ بھی روایت ہے طبقات ابن سعد ہی کی، جلد 8۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، باری تھی امی میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں، آپ سوئے، اچانک رات میں زور کا پیشاب لگا، تقاضا ہوا، تو آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ کر حاجت پوری کرنے چلے گئے۔ امی میمونہ رضی اللہ عنہا کی نیند کھل گئی، فوراً ذہن میں آیا کہ لگتا ہے اٹھ کے کسی اور بیوی کے یہاں چلے گئے ہیں کیا، خیال تھا، آ گیا خیال۔ بس انہوں نے کیا کیا، اندر سے کنڈی بند کر دی کہ جب گئے ہو تو جاؤ، میاں بیوی کا معاملہ، ضرورت پوری کر کے جب آئے تو دیکھا تو دروازہ بند۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق پیش کر رہا ہوں، دیکھیے نبیوں کے اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، قرآن کہہ رہا ہے آپ بہت بلند بالا اخلاق کے مقام پر فائز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اخلاق کی خیرات وہیں سے جناب ملتی ہے، وہیں سے بٹتی ہے۔ دیکھا دروازہ بند، سمجھ گئے، کہا میمونہ کھولو دروازہ، کہا نہیں جائیں، ارے مجھ کو پیشاب لگا تھا، میں پیشاب کرنے کی غرض سے گیا تھا، میں اللہ کا نبی ہوں، کیا میرے ساتھ یہ شک کر سکتی ہو؟ کیا یہ سوچ سکتی ہو کہ اللہ کا نبی لوگوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بے انصافی کرے گا؟ فوراً آپ نے دروازہ کھولا تو ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، آپ کچھ نہیں کہے، چونکہ ان کا حق تھا یہ سوچنا، بھائی ٹھیک ہے سوچ لی، لیکن کہا نہیں، آئندہ یاد رکھنا کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایسا نہیں کر سکتا ہوں، بے انصافی۔ اور آج انہی کی امت دیکھیے 2 شادی رچا رہے ہیں جناب، کیا تیسری کرنے مولانا صاحب ناجائز تھوڑی ہے؟ ارے کون مفتی مولانا ناجائز کا فتویٰ دے گا جناب؟ لیکن ایک کو بامبے میں کر کے چپکے سے چھوڑے ہیں، اس کی خاندان کا پتہ نہیں، ایک کو سرائے میر میں رکھ دیے ہیں، تیسری کو بنارس میں رکھ دیے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، یہ بھی نکاح ہے؟ نکاح تو علن اعلان ہوتا ہے جناب۔ مشکات شریف کی روایت ہے، کل کچھ لوگ اپاہج بنا کے میدان محشر میں آئیں گے، لوگ دیکھ کر انہیں حیران ہوں گے، آپ کے تو ہاتھ پاؤں سلامت تھے دنیا میں، اچانک کیسے اپاہج ہو گئے؟ تو وہ کہیں گے اصل میں ہم نے 2 شادیاں کی تھی نا، ایک کا حق ہم نے مارا ہے، اس لیے اللہ نے اپاہج بنا دیا۔ لوگوں کا حق مارتے ہوئے شیطان تھوڑی دیر کے لیے کہتا جانے دو، اس سے کیا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لوگوں کا حق، بیویوں کا حق ماریں گے تو اپاہج بنا کے اٹھائے جائیں گے، یاد رکھیے۔ ایسی شرمندگی ہوگی، ایسی ذلت ہوگی جس ذلت کو وہاں دور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو عدل و انصاف والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے کہا کہ آئندہ میمونہ ایسا نہ خیال کریں، کہا ٹھیک ہے پیارے آقا، ذرا بھی غصہ نہیں ہوئے، اور ہم آپ ہوتے تو اتنے میں تیری ہمت کیسے ہوئی، تیری جرات کیسے ہوئی دروازہ بند کرنے کی، لے ہم جا رہے ہیں۔ ذرا بھی بول میں دیکھیے مٹھاس نہیں۔ دیکھیے ابھی ہماری ملاقات ہمارے شیخ سے ہوئی مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں، اصلاح لے رہے ہیں، لیکن سب سے مسکرانا، سب سے ملنا۔ کھجور کی پوٹلی کھول کے رکھے ہیں، ایک عربی آیا، آپ نے کہا کہ لے لو، وہ جب ایک لیا تو اس کو لگی کہ کھجور تو بہت اچھی ہے، تو ہمارے شیخ سے کہہ رہا ہے حضرت سننا، یعنی 3 لے لیں، جب 3 لے لیا تو کہا حضرت سننا، یعنی سنت ہے 3 کھجور۔ تو جب وہ چلا گیا تو ہمارے حضرت مسکرا کے کہنے لگے کھانے والی سنت اس کو یاد ہے اور داڑھی والی اس کو سنت کا پتہ نہیں۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہو، شباہت تو بنا لی جائے۔ ایک آدمی کہہ رہا آج داڑھی میں دین تھوڑی ہے، غور سے سنیے گا، دیکھیے جہالت کیسے پھیلائی جا رہی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ داڑھی میں دین تھوڑی ہے، دین میں داڑھی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کتنا انوکھا جملہ دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ اب کوئی یہ کہے نماز میں دین تھوڑی ہے، دین میں نماز ہے، ارے پگلے ذرا سمجھ تو، دین کا حصہ ہے نماز، داڑھی شاعر اسلام ہے، اسلام کی یادگار ہے، پہچان ہے، مستقل سنت موقدہ ہے۔ اسی لیے وہ اللہ والے کہتے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔
تو پہلے صورت بنا لے، حقیقت مانا انشاءاللہ دونوں نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ حضرات جو جی رہے تھے وہ تربیت کے ساتھ جی رہے تھے، ان کی تربیت ہوئی تھی، لیکن ہم آج تربیت لینا اس وقت چھوڑ چکے ہیں۔ ان کی ایک بہن امی میمونہ رضی اللہ عنہا کی ایک بہن، ان سے پہلے جب ان سے نکاح نہیں کیا تھا ہمارے نبی نے، اس سے پہلے ایک نکاح، چونکہ باپ دو ہیں، ان کا نام ہے زینب بن خزیمہ الہلالیہ۔ زینب نام کی دو ہماری مائیں ہیں، زینب نام کی دو، زینب بنت جحش اور ایک ہے زینب بنت خزیمہ الہلالیہ۔ یہ زینب جو ہے ہند ماں کا نام ہے، اسی ماں سے یہ بھی ہے اور اسی ماں سے ہمارے ماں حضرت میمونہ بھی ہیں، دونوں باپ لیکن دو ہیں، ان کے خزیمہ باپ ہیں اور میمونہ رضی اللہ عنہا کے باپ حارث ہیں۔ جنگ احد میں حضرت زینب بنت خزیمہ کے شوہر شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد ہمارے نبی نے ان سے نکاح کیا تھا، لیکن 3 ہی مہینہ، کسی روایت میں 2 مہینہ وہ ہمارے نبی کے ساتھ رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے کئی سال بعد، لگ بھگ 3 ہجری میں غالباً جنگ احد ہوئی ہے، اس کے بعد اور ان سے نکاح 7 ہجری میں ہوا، اس لیے کئی سال بعد ہوا یہ دونوں۔ وہ بھی بہت الحمدللہ بہت ہی پابند تھی، ان کو تو ایام جاہلیت میں ام المساکین کہا جاتا تھا کہ مسکینوں کی ماں ہے، غریب پرور تھی۔ ہم لوگوں میں جیسے کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، جب تاریخ پڑھیں گے نہیں، سیرت کا مطالعہ کریں گے نہیں، زندگی میں کسی کو آئیڈیل نمونہ بنائیں گے نہیں، تو بتائیے ترقی کیسے ہوگی؟ اس لیے دوستو، صحابہ کرام کی جو یہ زندگی ہے یا ام المومنین کی جتنی زندگیاں ہیں، یہ سب ہم آپ مطالعہ کریں اور اسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا کے چلیں، انشاءاللہ زندگی میں برکت ہوگی۔ تمام خرافات سے، جھگڑے فساد سے خود انشاءاللہ بچیں گے اور اپنے اندر رحم کا مادہ آئے گا، ایک دوسرے پر شفقت ہم کریں گے، مہربانی کریں گے، جھگڑوں سے کوسوں دور رہیں گے۔ لیکن ہائے افسوس، یہاں جھگڑے میاں بیوی میں اس وقت نہیں پڑتی۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا شاید ہی 1 ہفتہ ہماری بیوی سے ہم سے پٹری رہتی ہو، شاید ہی 1 ہفتہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کے لیے دعا نہیں ہے؟ کم سے کم اللہ پاک سے تو مانگے کہ اللہ ہم میاں بیوی میں محبت بنائے رکھیے، ایک دوسرے کا ادب، اور یاد رکھیے جب تک محبت نہیں ہوگی ایک دوسرے کا ادب احترام بھی نہیں ہوگا۔ حضرت امی میمونہ رضی اللہ عنہا غریب پروری کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے مسواک کی بہت عاشق تھیں۔ ہم نے آپ نے سنا ہوگا آخری وقت تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب بھی مسواک آپ نے طلب فرمایا تھا۔ اب جمعہ کا دن ہے، دیکھیے ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے، پتہ نہیں 3 دن ہوا 2 دن ہوا ہوگا تب مسواک کیے ہوئے، بس وہی منجن۔ آخر یہ لوگ مسواک کے حریص کیوں تھے اتنا؟ کوئی تو وجہ ہوگی، اور ہر چوراہے پر ڈاکٹر موجود ہیں، ذرا بھی ماشاءاللہ درد ہوا دانت میں تو فوراً اکھاڑ پھینکتے ہیں، رکو لاؤ دانت، ایک نہیں رہنے دیں گے، بہت چباتے ہو۔ مسواک کریں، مسواک کے 70 فوائد بیان کیے جاتے ہیں، اس میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ مرتے وقت۔ اب چاہے آپ نیم کی کریں، چاہے پیلو کی کریں، چاہے اور کوئی، لیکن مسواک کا اہتمام کریں اور گھر والوں سے کروائیں، آنکھ کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے، حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، بلغم بہت تیزی سے وہ نکالتی ہے، اور مسواک منجن تھوڑی، منجن تو اور بلغم پیدا کر دیتا ہے۔
جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے، نبی کی زندگی، صحابیات کی زندگی، تو انشاءاللہ ایسے اچھوتے ایسے البیلے نرالے جو ہے انداز ملیں گے انشاءاللہ کہ اس کو اپناتے ہوئے ہمارے جی جان کو تو اچھا، روح بھی خوش ہوگی انشاءاللہ۔ یہ حضرات کیا کرتے تھے؟ اللہ کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے، نماز میں مشغول، کبھی نفل میں ہے تو کبھی دعا میں ہے، کبھی تلاوت میں ہے۔ دیکھیے آپ ہماری مشغولیت کس طرف ہے، ذرا اپنا جائزہ لیتے چلیں۔ ان ایمان والوں میں سے یہ میمونہ ہے، ہمارے نبی نے ان کی شہادت دی، جن کے ایمان کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسی مائیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے ہمارے نبی کی خدمت میں رات دن رہا کرتی تھی، ایک لمحہ کے لیے بھی نبی کو ناراض نہیں کرتی تھی۔ اس لیے ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ان کے حق میں بھی دعائیں کریں، اور جب بھی مکۃ المکرمہ یا جنت البقیع جانا ہو تو حاضری ضرور دے دیا کریں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، وہی موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھیں۔